اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا اور اس کی محبوب ہستیوں پر بے انتہا درود و سلام کے بعد عامر بخاری کا آپ کو سلام پہنچے۔ ناظرین، تاریخ اسلام دو طرح کی ہمیں نظر آتی ہے۔ نمبر ایک، ڈیوائن ریویلڈ ہسٹری۔ نمبر دو، انسان کی بتائی ہوئی تاریخ۔ ڈیوائن ریویلڈ ہسٹری یعنی جو تاریخ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے اسلام کی، ایک وہ تاریخ ہے۔ دوسری طرف انسان کی بتائی ہوئی تاریخ۔ اب ان دونوں کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو انسان کی بتائی ہوئی تاریخ میں، انسان کی لکھی تاریخ میں ہمیں پارشیلٹی بھی نظر آتی ہے، اس میں تضاد بھی نظر آتا ہے، اس میں اختلاف بھی نظر آتا ہے۔ لیکن جو تاریخ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے اس میں نہ تو ہمیں پارشیلٹی نظر آتی ہے، نہ تضاد نظر آتا ہے، نہ اختلاف نظر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تاریخ بتائی ہے وہ آتھینٹک ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے میں بھی آپ کو انسان کی بتائی ہوئی تاریخ کی طرف نہیں لے جاؤں گا، میں اس چیز پہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کروں گا، نہ ہی آپ کا ٹائم ضائع کروں گا، بلکہ وہ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا جو میرے پروردگار نے واضح طور پہ اسلام کی تاریخ ہمیں بتائی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے تمام انبیاء جو ہیں، میرے تمام رسول جو ہیں وہ مسلمان ہیں، تو یقیناً جو ان پہ ایمان لائے ان کے پیروکار ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ اب اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جب آپس میں تخاصم میں آئے تو قابیل نے کہا جی میں تجھے قتل کر دوں گا، حابیل نے کہا نہیں، میں مسلمان ہوں، میں اسلام لایا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے جانا چاہتا ہوں، تو اس لیے اگر آپ میری طرف ہاتھ بڑھائیں گے بھی صحیح تو میں آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ یعنی یہاں پہ دو کردار واضح طور پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ایک اسلام کی اطاعت کر رہا ہے، مسلمان ہے، وہ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہا، ایون جو اس کا دشمن بن رہا ہے۔ لیکن دوسرا کردار وہ ہے جو اسلام سے ڈیویٹ کر رہا ہے، جس کے من میں بغض ہے، جس کے من میں حسد ہے، وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے، اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے، سلامتی سے یعنی اسلام سے ڈیویٹ کر رہا ہے، یعنی کافر بن رہا ہے۔ اللہ کی آیات کے حکم سے انکار کے طور پہ کیونکہ وہ منکر ہو رہا ہے، کفر اختیار کر رہا ہے، تو وہ کافر بن گیا۔ تو جو کافر تھا اس نے اپنے بھائی کو، مسلمان بھائی کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ تو یہ ابتدا ہو رہی تھی ہیومن ہسٹری کی، اسلام کی اور کفر کی۔ یعنی جو مسلم تھا وہ بے ضرر رہا، دوسرے کے لیے سلامتی کا باعث بنا رہا آخری سانس تک، لیکن جو کافر ہوا وہ اپنے بھائی کے لیے بھی سلامتی کا باعث نہ رہا، اس کو قتل کر دیا۔ اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بغض سے، حسد سے، منافقت سے۔ اٹ مینز اسلام کی ڈیفینیشن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں مسلمین کو مجرمین کی طرح ٹریٹ کروں گا، ان کی زندگی موت کو ایک جیسا قرار دوں گا؟ ہرگز نہیں۔ تو یہاں سے ہی اسلام کی ڈیفینیشن بھی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ ایک مجرم ہے، ایک مسلم ہے۔ جو مسلم ہے وہ دوسرے کے لیے سلامتی کا باعث، جو مجرم ہے اس نے جرم کیا، وہ اسلام سے منحرف ہو گیا اور اپنے بھائی تک کا قاتل بن گیا۔ اس کے بعد ہسٹری آگے چلی۔ جب ہسٹری آگے چلی تو حضرت نوح علیہ السلام ایک بڑا کردار سامنے آتے ہیں، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، جس وقت حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے تبلیغ کر رہے تھے، انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو ان کی قوم جو تھی وہ تنگ آ گئی ان کی تبلیغ سے کہ یہ ہمیں سلامتی کے بارے میں کہتا ہے۔ اس طرح سے وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے تھے، دوسروں کے حقوق مار نہیں سکتے تھے،
اس لیے وہ کیا ہو گئے؟ تنگ ہو گئے۔ جب وہ تنگ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس تبلیغ سے، اسلام کی تبلیغ سے آپ باز آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں پتہ ہے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھ سے تنگ ہو، میری تبلیغ سے تنگ ہو، تو جو آپ کرنا چاہ رہے ہو آپ کرو، بھی مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں مسلمان رہوں۔ یعنی انہوں نے اعلان کیا کہ دیکھو میں مسلمان ہوں، تمہیں مسلمان ہونے کا میں کہہ رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، اگر تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے، میں تو مسلمان ہوں، مجھے میرے اللہ نے یہی امر دیا ہے، یہی حکم دیا ہے۔ اٹ مینس حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی زبان سے اعلان کیا میں مسلمان، اور ان کے جو پیروکار تھے، ان پہ جو ایمان لائے، وہ کیا تھے؟ مسلمان۔ اس کے بعد جس وقت اللہ تعالیٰ نے اسلام سے ڈیویٹ ہونے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، عذاب بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا مانگی کہ یہ کافر لوگ جو ہیں، جن کو تو نے اتنی دولت عطا کی، اتنے بچے عطا کیے، یہ تیرے نیک بندوں کو گمراہ کریں گے، میرے اللہ تو ان کو عذاب بھیج۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب ان کو عذاب آیا تو عذاب کس پہ آیا؟ کافروں پہ جو منحرف ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے والے جو مومن تھے، جو مسلمان رہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو جو کشتی پہ سوار تھے، اس کا مطلب ہے وہ کون تھے؟ مسلمان۔ جو غرق ہو گئے تھے وہ کون تھے؟ کافر، اسلام سے منحرف ہونے والے۔ یعنی زمین پہ فقط دو کردار تھے، یا کافر تھے یا مسلم تھے۔ کافر ختم ہو گئے، فقط مسلمان جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر زمین پہ قائم کیا، آباد کیا، ان کی نسلیں بڑھیں، اور آج جتنے بھی انسان ہیں زمین پہ، سارے انہی مسلمانوں کی اولاد سے ہیں۔ جب تمام انسان ان مسلمانوں کی اولاد سے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو اب ڈیویٹ کر رہے ہیں اپنے باپ دادا کے دین سے، کافر ہو رہے ہیں، تو وہ اسلام سے منحرف ہو رہے ہیں، اللہ کے دین سے منحرف ہو رہے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کافروں کے، ان غیر مسلموں کے وطن سے قرار نہیں دیا، کیونکہ ان کو غرق کر دیا تھا، تاکہ انسان یہ نہ کہے کہ ہم کیونکہ غیر مسلموں کی اولاد ہیں اس لیے ہم بھی غیر مسلم رہے۔ تو یہ الزام، اپنے کردار کا جو الزام ہے، ہم اپنے آباء و اجداد پہ یا اپنے خدا پہ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد تاریخ آگے بڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہاں سے مین یہ ڈیویشن کا عمل مزید تیز ہوا کہ جب ان کی اولاد، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر بنی اسرائیل، اور فرقہ واریت کی انتہا جب عروج پہ پہنچی، تو اس طرح سے اس نسل میں، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ تاریخ بتائی ہے ہمیں کہ یہ لوگ ڈیویٹ ہوئے، انہوں نے اسلام سے انحراف کیا۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے سورہ بقرہ کی ورس نمبر 1 to 7 سے آن ورڈ، یہ پوری ایک تفصیل آ رہی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ویسے آیات میں اسی لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ خود ان آیات کو قرآن کریم میں کاؤنٹر چیک کریں اور خود فیصلہ کریں کہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو سورہ بقرہ 1 to 7 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ دعا مانگی۔ دعا کیا مانگی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پالنے والے، ہم دونوں کو اپنے لیے مسلمان قرار دے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہمارے لیے، ہمارے ذریت میں، ہماری اولاد میں ایک امت مسلمہ پیدا فرما۔ یعنی اپنے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ ہم دونوں کو بھی مسلمان قرار دے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ انہیں بھی مسلمان قرار دے۔
پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وصیت فرمائی۔ دیکھو، انبیاء کی وصیت کوئی عام بات نہیں ہے۔ جو اپنی اولاد کو کر رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو کر رہے ہیں، وہ وصیت بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے وصیت کیا کی؟ سورہ بقرہ میں ورس نمبر 127 سے آنورڈ یہ پورا ایک قصہ آ رہا ہے۔ ورس نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم و بنی ہے، ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم و بنی ہے و یعقوب، اور یعقوب نے بھی، یعنی بنی اسرائیل کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے اپنی اولاد کو جو نصیحت کی تھی وہ کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے ہمارے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ قرار دیا ہے، پیارا قرار دیا ہے، منتخب کیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں اور کسی حال میں موت نہ آئے فقط اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو یہ وصیت کیا بتاتی ہے کہ یہ انبیاء بھی مسلمان تھے، انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بھی مسلمان کی حیثیت سے کی، اور انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں موت آئے تو تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن فقط یہ ہو کہ تم مسلمان ہو۔ اگر تم کسی فرقے پہ مر کے آئے تو پھر ہماری شفاعت سے محروم رہو گے، پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، پھر ہم آپ کی شفاعت نہیں کر پائیں گے۔ یہ وصیت تھی ان کی۔ تو اس کا مطلب ہے اسلام شروع سے آگے منتقل ہوتا جا رہا ہے نسل در نسل۔ اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت کے حوالے سے بھی بتایا ہے کہ جب انہیں موت آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے عہد لیا، انہیں کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بیٹوں نے بھی وعدہ کیا، کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، آپ کے باپ ابراہیم کے خدا کی، آپ کے خدا کی، ہم الہ واحد کی عبادت کریں گے، اور ہم اس کے لیے مسلمان ہیں، ہم خدا کے مسلمان ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے۔ یہیں سے پھر آگے جب فرقہ واریت نے جنم لیا مزید، تو انہوں نے اسلام کو اس قدر بدنام کیا تاکہ جو دین خدا ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے اور ہماری فرقہ واریت جو ہے وہ سامنے آ جائے دین کے طور پہ۔ تو بعد میں یہی فرقہ واریت جوڈائزم جو ہے یہودی سامنے آئے، پھر ان میں فرقے بنے، پھر یہ ڈیویشن کا عمل بہت تیز ہوتا گیا۔ ایون جب بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے لیے بھی یہی کچھ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ اگر تم خدا پہ ایمان لائے ہو، اگر تم مسلمان ہو، تو یہ لفظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ اگر تم مسلمان ہو تو اللہ پر توکل کرو۔ جب فرعون نے ظلم بڑھایا کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر اسلام لا کیسے سکتے ہو، تو پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم خدا پہ ایمان لائے ہو تو پھر کیا کرو؟ اللہ پہ توکل کرو، اگر تم مسلمان ہو تو اللہ پہ توکل کرو۔ اٹ مینز حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی تبلیغ کر گئے کہ مسلمان رہو۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل کو اور اپنے خاندان والوں کو، بنی اسرائیل کو لے کے دریا پار کر رہے تھے، سمندر پار کر رہے تھے، تو جب فرعون پیچھے پہنچا، اللہ تعالیٰ نے پھر وہی واقعہ دہرایا ہے کہ جو فرعون تھا، جو کافر تھا، اس کو غرق کر دیا گیا، اور جو مسلمان تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے غرق ہونے والے کافر کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ جب فرعون کو ادراک ہوا کہ میں غرق ہونے والا ہوں، اب میرے لیے بچنے کی امید نہیں ہے، تو اس نے کیا کہا کہ میں ایمان لایا ہوں
اس خدا پہ جو بنی اسرائیل کا خدا ہے اور میں مسلمان ہوں، یہ ورڈنگ ہے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اسلام کو اس وقت قبول نہیں فرمایا اور فرمایا کہ کیا ساری زندگی تو فسق کرتا رہا، میرے احکامات سے انحراف کرتا رہا، کیا اب تو ایمان لاتا ہے؟ تو یہ قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ اگر تم نے ساری زندگی میرے حکم سے انحراف کیا اور موت کو دیکھ کے اگر تم مسلمان ہونے کی کوشش کرو گے تو پھر میں وہ تمہارا اسلام قبول نہیں کروں گا۔ تو فرعون نے بھی کوشش کی، جب موت کو دیکھا تو اس نے کہا میں مسلمان ہو گیا۔ تو یہ تاریخ کے ان لمحات کو دیکھیں کہ انسان عروج پہ ہے تو بھی اسلام، انسان زوال پہ ہے تو بھی اسلام، کسی حالت میں ہے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایون ایک کافر جو تھا جب عذاب کو دیکھا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو طریقہ اس نے اپنایا وہ کون سا تھا؟ کہ میں مسلمان ہو گیا۔ فرعون نے یہی آخری الفاظ کہے، گو کہ اس کے یہ الفاظ جو ہیں وہ قبول نہیں ہوئے خدا کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اور نبی کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ کرسچینٹی ایک اور بڑا فیکٹر ہے پوری دنیا میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ خدا کے دین کے حوالے سے میرا کون انصاری بنے گا، میرے ساتھ کون مسلمان ہوگا؟ میں تو مسلمان ہوں۔ تو ان کے جو حواری تھے، ان کے جو پیروکار تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کے انصاری ہیں اللہ کی طرف اور ہم اس کے مسلمان ہیں۔ یعنی اس ذات نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ اس لیے بتایا ہے کہ جو کرسچینٹی ہے وہ بھی اس چیز کو سمجھ جائیں کہ یہ ڈیویشن ہے، بلکہ اللہ کا دین جو تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دین پہ تھے، ان کے جو پیروکار تھے وہ بھی اللہ کے دین یعنی اسلام پہ تھے، وہ بھی مسلمان تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی مسلمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان، حضرت اسماعیل و اسحاق بھی مسلمان، حضرت یعقوب بھی مسلمان، حضرت یعقوب کی اولاد بھی مسلمان، بنی اسرائیل مسلمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پیروکار وہ بھی مسلمان۔ اس کے بعد آخری نبی آ گئے تو انہوں نے بھی یہی کچھ کہا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے مسلمان ہیں۔ اب یہاں پہ آخری نبی سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا کہ میرے نبی کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پہ اور جو ہماری طرف نازل ہوا ہے، اس کے بعد جو نازل ہوا ہے وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی النبیون من ربہم، ہم ان سب پہ ایمان لائے ہیں، یعنی تمام انبیاء کا اعلان کرا ہے کہ یہ تمام انبیاء جو ہیں جو ان پہ نازل ہوا اسلام کے روپ میں، اسلام کی صورت میں، ہم اس پہ ایمان لائے ہیں۔ پھر آگے فرمایا لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے مسلمان ہیں۔ یہ آخری نبی سے اللہ تعالیٰ نے پھر اعلان کرایا ہے کہ میرے نبی ان کو بتا دیں کہ اسلامک ہسٹری کیا ہے، ہم تمام انبیاء مسلمان ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کے ورس نمبر 136 میں بھی یہی آیت ہے اور سورہ آل عمران میں بھی یہی آیت ہے، صرف چند الفاظ کے تبادلے کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہے یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ کرایا ہے اپنے آخری نبی سے کہ میں بھی مسلمان ہوں، میرے پیروکار بھی مسلمان ہیں جو میری اطاعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد تمام انبیاء بھی مسلمان ہیں۔ تو اسلام کی ہسٹری تو اصل میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آنورڈ چلی،
لیکن بدقسمتی سے آج اس انداز میں اسلام کو بیان کیا گیا کہ فقط آخری نبی جو ہے وہ مسلمان تھے اور ان کے جو پیروکار ہیں ان کو مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ یعنی مذہبی رہنما جو تھے یہود کے، نصارہ کے، انہوں نے اپنے لوگوں کو اس طرح سے دھوکے میں ڈالا کہ اسلام تک کا تعارف بھول گئے وہ سارے لوگ۔ آج ان کے بچے اسلام کو دہشت گرد دین قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے آباء و اجداد مسلمان تھے، اور مسلمان کا مطلب دوسرے کے لیے سلامتی کا مرکز بنے رہنے والا انسان ہے۔ جو بھی اس سے ڈیویٹ کرتا ہے، جو بھی جرم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیفینیشن بتا دی، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام کی ہسٹری سے باہر ہو گیا۔ تو اسی لیے اسلام کی ہسٹری آپ نے دیکھنی ہے تو ڈیوائن ریویلڈ بک سے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اسلاموفوبیا جو پھیلایا جاتا ہے یا یہ سارے کرتوت ان لوگوں کے جو اپنے مقاصد کے لیے غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں انسانوں میں۔ تو تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی اسلام کو اپنا دین قرار دیا ہے، اور اسلام کے علاوہ وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے گا، کوئی بھی انسان کسی فرقے پہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ تاریخ قیامت تک اسی طرح چلے گی، کچھ مسلمان ہوں گے اور کچھ اس سے ڈیویٹ کر جائیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ میجارٹی ڈیویٹ کرے گی، فرقہ واریت کی طرف جائے گی، کیونکہ انسانوں کی اکثریت دنیا پرست ہو گئی ہے، اللہ کے دین کی طرف بہت کم لوگ ہیں۔ تو اسلام کو آپ فقط آخری نبی اور اس کی امت تک نہ جوڑیں، بلکہ پہلے نبی سے لے کے آخری نبی اور ان کی امت جو تھے، ان کے پیروکار، ان پہ ایمان لانے والے جو ہیں، ان کی اطاعت کرنے والے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، اور یہ ساری ہسٹری یہی کچھ بتاتی ہے۔ تو اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔